سر اگر انسان کے اندر تڑپ، یقین اور کریٹیوٹی پیدا ہو جائے تو پھر کامیابیوں اس انسان کا مقدر بن جاتی ہے۔ سر تڑپ اس شدت کا نام ہے جو ہر ایک ناممکن کو ممکن میں بدل کر رکھ دیتی ہے، جو انسان کو درجہ کمال سے نواز دیتی ہے۔ سر تڑپ اس شدت کا نام ہے جب انسان محنتیں، کوششیں، جد و جہد کر کے تھک جاتا ہے۔ سر جب منزل کی طرف سفر کو ترک کر دیتا ہے، سر اس وقت اگر اسے کوئی چیز سہارا دیتی ہے تو وہ دعا دیتی ہے، اس کا رب اسے سہارا دیتا ہے۔ اور سر دعا بھی اسی وقت قبول ہوتی ہے جب انسان کے اندر تڑپ موجود ہو، کیونکہ یہ تڑپ ہی ایک ایسی چیز ہے جو ہر ایک ناممکن کو ممکن میں بدل کر رکھ دیتی ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک شخص جو نابینا تھا سر اپنی آنکھوں کے لیے گڑ گڑا کر خدا سے التجائیں اور دعائیں کر رہا تھا، اے مالک کائنات، میری آنکھوں کی روشنی مجھے واپس کر دے۔ اتنے میں ایک بادشاہ کا گزر ہوتا ہے، اس کے پاس آ کر اس کی دعا سنتا ہے اور پھر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کے کہتا ہے کہ میں جب تک اندر سے واپس آتا ہوں، اگر تمہاری آنکھیں واپس نہ آئیں تو میں تمہاری گردن اڑا دوں گا۔ جب وہ شخص کی بات سنتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ اے مالک کائنات، پہلے تو آنکھیں نہیں تھی لیکن اب جان پہ بات آ بنی ہے، یا رب العزت آج لاج رکھنا کہ جان بھی بچ جائے اور آنکھیں بھی واپس آ جائیں۔ سر کہتے ہیں جس وقت تک وہ بادشاہ واپس آتا اس شخص کی آنکھیں واپس آ چکی۔ اس بادشاہ نے کہا کہ تم دعا مانگ تو رہے تھے لیکن تڑپ کے ساتھ نہیں مانگ رہے تھے، اس ڈر نے، میرے خوف نے تمہارے دل کے اندر وہ تڑپ پیدا کر دی اور اس تڑپ نے تمہاری دعا کو درجہ کمال اور درجہ قبولیت سے نواز دیا تھا۔ تڑپ ایک ایسی شدت کا نام ہے اور یقین، سر یاد رکھیے گا کہ کامیابی کے اس سفر میں یقین بھی ضروری ہوتا ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک شخص کسی اونچی پہاڑی سے گرتا ہے اور درمیان میں آ کر کسی درخت کے ساتھ اٹک جاتا ہے، اور رات ساری اپنے رب سے دعائیں اور التجائیں کر رہا تھا کہ اے مالک کائنات، مجھے بچا لے۔ اس کی دعا میں وہ شدت تھی، وہ تڑپ تھی، تو خدا نے اس کی دعا سن لی اور غیب سے آواز دیا، میرے بندے اس درخت کو چھوڑ دے۔ لیکن شاید وہ وسوسات کا شکار ہو چکا تھا، اس بندے کے اندر یقین نہیں تھا، اس درخت کو نہیں چھوڑتا اور رات ساری اس درخت کے ساتھ لٹکا رہتا ہے اور صبح اس کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ جب صبح پتہ چلتا ہے تو کہتے ہیں کہ اس درخت سے نیچے ٹوٹل 2 یا 3 فٹ کا فاصلہ رہتا تھا جس کے لیے وہ لٹکا ہوا تھا، اور رب اسے بار بار کہہ رہا تھا کہ اے میرے بندے اس درخت کو چھوڑ دے، تو بچ جائے گا۔ لیکن اس کا دل کہہ رہا تھا شاید یہ وسوسہ تھا، اس کو اپنی دعا کی تڑپ معلوم نہیں تھی، اسی لیے اس رات موت لاحق ہو چکی تھی اس پر۔ اور سر تیسری چیز، اگر انسان کے اندر کریٹیوٹی پیدا ہو جائے تو انسان قابل بن جاتا ہے۔ سر کریٹیوٹی اس چیز کا نام ہے جو انسان خود بناتا ہے، انسان کی اپنی تھنکنگ، اپنی تھاٹس، سر اپنے بلبوتے پر جب کھڑا ہوتا ہے نا، کریٹیوٹی اسے کہا جاتا ہے۔ قاسم علی شاہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہمارے استاد صاحب نے ہمیں کوئی چیز لکھوائی تو میں نے 20 صفحے لکھی، مختلف گرامرز کی ریڈنگ کے بعد سر، ایک مطالعے کا ذخیرہ کرنے کے بعد سر میں نے 20 صفحے لکھ دی۔ تو جب میں نے چیک کروایا تو استاد صاحب کہتے ہیں کہ بیٹا، اگر تم ایک صفحہ اپنے پاس سے لکھتے نا تو پھر کیا ہی بات تھی۔ اور مجھے کہا کہ قاسم، کل سے تم نے گھر سے ایک صفحہ اپنے پاس سے لکھ کر لانا ہے، بیٹا کریٹیو بننا ہے۔ قاسم علی شاہ کہتے ہیں میں گھر جاتا ہوں اور بیٹھ کر ایک صفحہ اپنے خیالات کے اظہار میں لکھ دیتا ہوں، سر اپنے اندر سے چیزیں نکال کر لکھتا ہوں۔ صبح جب جا کر چیک کرواتا ہوں تو اس پورے صفحے میں سے 7 غلطیاں نکل جاتی ہیں، اور میرے استاد مجھے تھپکی دے کر کہتے ہیں قاسم، یہ ایک صفحہ بے شک اس کے اندر 7 غلطیاں ہیں لیکن ان 20 صفحوں کے اوپر سے بازی لے کر چلا گیا۔ اور قاسم علی شاہ بتاتے ہیں کہ اگر اس دن میرے استاد میرے اندر کریٹیوٹی پیدا نہ کرتے، خود سے کام کرنے کی صلاحیت پیدا نہ کرتے، تو آج میں 13 کتابیں نہ لکھ پاتا سر۔ بس استاد کی اس کریٹیوٹی کو جگانے کا ہنر تھا، بس قاسم علی شاہ کے اندر وہ کریٹیوٹی پیدا ہوگی، اور سر قاسم علی شاہ آج ایک نامور مصنف ہیں سر، جن کی کتابوں کی کاپیز 1 لاکھ سے اوپر ہو چکی ہے۔ سر بندے کے اندر یقین، کریٹیوٹی اور سر تڑپ پیدا ہو جائے نا تو پھر دنیا کی کوئی طاقت بھی اسے کامیابی سے روک نہیں سکتی۔